وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. جینے کا اللہ طریقہ بتلا رہے. رات تمہارا لباس آرام کے لیے. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. رات تمہاری آرام کے لیے. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. دن تمہارا کاروبار کے لیے. لیکن جب الٹی گنگا چلے گی تو لوگوں کے گھروں میں سیلاب آئے گا, آفت زدہ ہوں گے. جب خدا کے قانون کے اندر تبدیلی لائیں گے, نہ کاروبار بچے گا, نہ انسان کی صحت بچے گی. صبح فجر کی نماز کے بعد دکانوں پر کاروبار کا آغاز کرو. عصر کی نماز کے وقت دکانیں بند کر پھر 3 حصے کر لو. ایک حصہ اپنی ذات کا, ایک حصہ بچوں کے لیے, ایک حصہ اللہ کے لیے. یقین جانو موت تک, یقین جانو کسی قسم کی کوئی بیماری, کوئی مرض نہیں آئے گا. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں بیٹھ کے مشورہ کر رہے ہیں. ایک نے اپنے ماموں جان ہند بھی حالہ سے پوچھا, بتا نانے محمد کا حسن و جمال کیا تھا. حضرت حسن پوچھ کے حسین کے پاس آئے, کہا نانا جال کا جمال بتانے لگو. کہا بھیا تو بعد میں بتائیو, میں نے اپنے ابے علی المرتضی سے پوچھا پیغمبر پاک کی 24 گھنٹے کی زندگی کا معمول کیا تھا. آجا ان باتوں کا ہم مذاکرہ کر کے منبر پر بیٹھ کے امت کو سنائیں گے. امت یہ پیغام اپنے دلوں میں لے کی جائے گی, دنیا بھی بن جائے گی, آخرت بھی بن جائے گی. کہ نانا جان جب گھر تشریف لایا کرتے, ایک حصہ اپنی ذات کا کچھ آرام کیا کرتے, ایک حصہ اپنے بچوں کے لیے, اپنی بیوی سے, اپنے بچوں سے بات چیت کیا کرتے, اور ایک حصہ مخلوق خدا کا ہوتا. اللہ کا حق اللہ کو دیتے, بچوں کا حق بچوں کو دیتے. جو اپنے حق کا حصہ ہوتا پوچھتے, عائشہ آج کتنی عورتیں دروازے پر آئی, آج کتنے مرد دروازے پر سوال کرنے کے لیے آئے, کتنے کپڑا مانگنے آئے, کتنے روٹی مانگنے آئے, کتنے آٹا مانگنے آئے, کتنے ضرورت مند آئے, کتنی عورتیں اپنی بچیوں کی شادی کی درخواست کرنے کے لیے آئی. ام المومنین عائشہ ساری فہرست بتلا دیتی اور آپ فرماتے, عائشہ کیا ان کی ضرورتیں پوری ہوئی کہ نہیں؟ کملی والے جتنی اللہ نے مجھے طاقت دی, جتنی میرے اندر ہمت تھی میں نے کر دی, باقی دروازے سے چلی گئی. عائشہ مجھے ان کے نام بتا. رات کے اندھیرے میں کملی والا ان کے دروازے پر جا کے ان کی ضرورتیں پوری کر کے آئے گا. یا تو ایک آدمی سے دوسرا دروازے پر آ جائے نا, کہتا یار میں نے کوئی سارے فقیروں کا ٹھیکہ تھوڑی اٹھا رکھا ہے. بعض تو اتنے جلاد ہیں, 3-4 فقیر دکان پر آ جائیں, سیٹھ صاحب دکان سے نکل کے کہتا جا تو بیٹھ جا میں چلا جاتا ہوں. زندگی کا اپنی اصول بنا لو. اللہ جب مانگے کبھی انکار نہ کرنا. رب کعبہ کی قسم جب تم مانگو گے وہ کبھی انکار نہیں کرے گا. پیسہ جتنا بچاؤ گی, جتنا اللہ کے راستے میں دینے سے انکار کرو گے, یہ پیسہ جسم کے ان حصوں پر اٹیک کرے گا, ان وجود کے حصوں پر, ٹکڑوں پر اٹیک کرے گا جن کے بغیر انسان جی نہیں سکتا. گردوں پہ آئے گا, دل کی بیماری پہ آئے گا, پھیپڑوں پہ آئے گا, تلی پہ آئے گا, جگر پہ آئے گا, اعضاء انسانی پہ آئے گا, آنکھوں پہ آئے گا. یہ پیسہ کہے گا مجھ سے محبت لگائی تو دیکھ میں تیرے اندر گھس گھس کے تیری چیزوں کو خراب کروں گا. اگر اس پیسے کو ہاتھ میں رکھی ہتھیلی پہ رکھو گے, دل کے اندر نہیں لے کے آؤ گے, اور دینے کے انداز میں دائیں ہاتھ سے دو, بائیں کو پتہ نہ لگے. رب کعبہ کی قسم یہ خرچہ, یہ خرچ کرنا ہی تیرے میرے لیے جنت الفردوس میں داخلے کا باعث بن جائے گا. امام باقر, امام زین العابدین کے صاحبزادے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے اللہ اکبر کہنے لگے, میرا ابا عصر کی نماز پڑھا کرتا, لاٹھی ہاتھ میں ہوا کرتی, اللہ اکبر, راشن کے تھیلے گٹو بنا بنا کے رکھتا, جو آٹا کھجوریں بنا بنا کے تھیلوں میں پیک کر کے رکھتا. جب عشاء کی نماز ہو جاتی میرا ابا کہتا, بیٹے یہ ایک تھیلا میرے کندھے پہ رکھ دے. لاٹھی کا سہارا لے کر مدینے کی گلی
گلیوں میں جا کے لوگوں کے دروازے پہ دے کے آتا۔ ایک دن میں نے اپنے ابے جان کو روک لیا، میں نے کہا ابا جان جوان اولاد ہے پھر بھی تو بورے کندھے پر اٹھاتا ہے، مجھے شرم آتی ہے، ابا جان بتا کس کے دروازے پہ دے کے آنے، میں جا کے دے کے آؤں۔ فرمایا کرتے بیٹے یہ راز راز رہنے دے، اگر میرے ابے حسین نے مجھے نہ بتلایا، ان کو ان کے ابے علی المرتضیٰ نے نہ بتلایا، ان کو سیدہ فاطمہ الزہرا نے نہ بتلایا، فاطمہ الزہرا کو ان کے باپ محمد عربی نے نہ بتلایا، تو مجھے بھی کوئی اجازت نہیں کہ میرے دینے کی وجہ سے کسی فقیر کے پیٹ سے کپڑا ہٹ جائے اور میری خیرات سے فقیر شرمندہ ہو گیا تو پروردگار عالم اس گھرانے سے ناراض ہونے میں دیر نہیں کرے گا۔ یہی وجہ تھی امام زین العابدین کا جب انتقال ہوا، غسل دینے والوں نے غسل دیا تو آپ کے کندھے پر کالے سے رنگ کا گڑا نشان بنا ہوا تھا۔ لوگ تجزیہ کرنے لگے، لوگ تحقیق کرنے لگے، کوئی یہ زخم کا نشان ہے، چوٹ کا نشان ہے یا پیدائشی نشان ہے، کوئی بھی نتیجہ نکال نہ سکا۔ جنازہ اٹھنے کے بعد محلے والوں سے پوچھا گیا تم بتاؤ چوٹ لگی تھی کا پتہ نہیں، گھر والوں سے پوچھا گیا، صاحبزادے سے پوچھا گیا نشان کس کا، کہنے لگے پتہ کوئی نہیں کس چیز کا۔ جب جنازہ اٹھ گیا قبر میں اتار کے آ گئے، 24 گھنٹے کے بعد مدینہ پاک میں یتیموں کے گھروں سے رونے کی آواز آ گئی، کہنے لگے وہ باپ ہمارا کہاں چلا گیا جو رات کے اندھیرے میں پانی کے مشکی سے ڈھو ڈھو کے ہمارے گھر میں لایا کرتا تھا۔